آپ کا لقب کیا ہے؟ حضرت عمر نے کیا پوچھا؟ گورنر نے کیا پوچھا؟ آپ کی خاص خوبی کیا تھی؟ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ حدیث کے راوی بھی تھے؟ تیر اندازی کیسی تھی؟ آپ کے امر و ناہی کا کوئی واقعہ؟ کی دنیا سے محبت کتنی تھی؟ آپ گورنر بھی رہے اور جنرل بھی رہے؟ علی کی بیعت کی تھی کہ آپ شیعہ تھے؟ وفات کب ہوئی؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بابا کا چینل، اور آج حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 2 ہے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں پارٹ 2 دیکھنے سے پہلے، کیونکہ اگر آپ پارٹ 1 دیکھیں گے تو آپ کو حضرت حذیفہ یمانی کی صحیح پوری مکمل وہ انفارمیشن مل جائے گی۔ تو چلیں اب بڑے بابا سے کوشچنز پوچھتے ہیں۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، بنت زہرا نے پوچھا ہے کہ حضرت حذیفہ یمانی کا لقب کیا تھا؟ تو آپ کا لقب سر رسول تھا، تو اردو میں اس کو رازدار رسول کہیں گے، عربی میں سر رسول کہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز تھے، اور وہ راز کیا تھے وہ میں اپنی پہلی کیسٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ 12 منافقین کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں تھے، اور دوسرا حدیث فتنہ کے بارے میں تھے۔ اور 12 منافقین والی حدیث اسد الغابہ میں بھی ہے اور دوسری معتبر کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت عمر نے کیا پوچھا؟ ایک دفعہ آپ سے ان منافقین کے نام پوچھے، تو حضرت حذیفہ نے کہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کر کے گئے ہیں کہ میں نے یہ نام کسی کو نہیں بتانے۔ حضرت عمر کو یا کسی پہ شک تھا، کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نام پوچھا، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ وہ تھا یا نہیں تھا تو اس طرح لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے، پھر سب کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ وہ نہیں تھے، وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس طرح تو آخر پہ وہ صرف 12 ہی رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کون نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کون تھا۔ تو حضرت عمر اس بات پہ بہت خوش ہوئے۔ گورنر نے کیا پوچھا؟ کہتے ہیں کہ ایک گورنر نے بھی پوچھا تھا، اور گورنر نے کچھ تلخ انداز میں پوچھا تھا، تو حضرت حذیفہ یمان نے بھی آپ کو تھوڑا تلخ جواب دیا تھا۔ اب میں احتراماً یہ جواب نہیں بتانا چاہتا، علماء سے پوچھ لیں۔ آپ کی خاص خوبی کیا تھی؟ آپ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، اور جملہ انسانی خوبیوں کے حامل تھے، اور خوبیاں آپ میں کمال تک پہنچی ہوئی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت اور شفقت آپ کو حاصل تھی اور شاگردی حاصل تھی۔ لیکن جو سب سے بڑی خوبی ان کی نمایاں اور مشہور تھی وہ ان کی قناعت تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی قناعت کا امتحان بھی لیا تھا۔ ایک بہت بھاری رقم کسی کے ہاتھ آپ کو بھیجی تھی کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو آپ نے وہ رقم لے لی، ہدیہ قبول کر لیا، لیکن اسی لمحے غریب اور مستحقین جو تھے ان کو اکٹھا کر کے وہ سب کی سب رقم آپ میں تقسیم کر دی، ان میں تقسیم کر دی۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جیسا ہی میں سمجھتا تھا حذیفہ واقعی ویسا ہے۔ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام ابو عبید تھا، دوسرے بلال تھے، تیسرے سعد، اور چوتھا صفوان تھا۔ آپ نے اس چوتھے اور چھوٹے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا تھا۔ آپ حدیث کے راوی بھی تھے، اور آپ سے 100 سے زیادہ حدیثیں روایت ہوئی ہیں۔ تو حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں آپ سے کی گئی روایتیں موجود ہیں۔ تو آپ روات حدیث میں سے تھے، اور کچھ بڑے بڑے مرتبے کے صحابی آپ کے فن حدیث میں آپ کے شاگرد بھی تھے۔ آپ باقاعدہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، تو جس طرح آج کل مدرسوں میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ بھی اس وقت صحابہ کرام کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ تو آپ کے شاگردوں میں جابر ابن عبداللہ انصاری بھی ہیں، کیونکہ یہ بعد میں نابینا ہو گئے تھے، تو یہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی حضور کے بڑے محبت کرنے والے صحابی تھے۔ تو یہ آپ کو بلا کے حضور کی حدیثیں آپ سے سنتے تھے، اور اس طرح سے لطف لیتے تھے اور ایمان کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کے جو آخری شاگرد ہیں ان کا نام ہے ابو طفیل عامر ابن واصلہ۔
یہ ابو طفیل عامر ابن واصلہ وہ ہیں جو حضور کے اس دنیا کو چھوڑنے والے سب سے آخری صحابی ہیں. تو یہ حضور کے صحابہ کرام میں جو سب سے آخر پہ فوت ہوئے ہیں یہ ابو طفیل ہیں، عامر ابن واصلہ ان کا نام ہے، اور یہ بھی آپ کے شاگرد تھے. انہوں نے آپ کے حوالے سے حدیثیں بیان کی ہیں اور آگے لوگوں نے حضرت ابو طفیل عامر سے روایت کی ہیں. تو یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ ابو طفیل عامر شیعہ تھے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی بے شمار حدیثیں حدیث کی کتب میں موجود ہیں. تو اس طرح بعض لوگوں میں جو تعصب ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم شیعہ راویوں سے تعصب کریں گے تو پھر حدیثوں سے بھی تعصب کرنا پڑے گا. تیر اندازی کیسی تھی؟ آپ بہت بڑے تیر انداز تھے، اور آپ کی تیر اندازی کی ایک خاص بات یہ تھی آپ اندھیرے میں بھی تیر صحیح نشانے پہ چلا سکتے تھے. عموماً کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صبح نماز کے وقت، نماز کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب نہ اندھیرا ہوتا ہے اور نہ روشنی ہوتی ہے، اور چیز نظر تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اچھی سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس وقت کئی دفعہ آپ نے تیر چلایا جو بالکل صحیح نشانے پہ لگا. یہ ایک خاص صفت ہے صحابہ کرام میں سے جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے کتابوں میں. آپ کے امر و ناہی کا کوئی واقعہ؟ آپ کے اوامر اور نواہی کے واقعات بہت سے ہیں. آپ لوگوں کو امر بالمعروف بھی کرتے تھے اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے، اور بڑے اخلاق اور پیار سے کرتے تھے، سمجھاتے تھے اور جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. 3 واقعات ہیں کہ ایک شخص جلدی میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ نے فرمایا وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی طرف پڑھو. اور دوسری روایت ہے کہ ان کا اپنا بھائی وہ ایک محفل میں بیٹھ کے خوش گپیاں لگا رہا تھا، تو آپ نے بھائی کو بلا کے خوش گپیاں لگانے سے منع کیا، کہا کہ زندگی کم ہے، قیامت قریب ہے، اور خوف خدا کی حالت میں رہیں اور خوش گپیوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اور تیسرا واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہے کہ وہ ایک شیشے کی بوتل میں یا بوتلی میں پیشاب کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھ لیا، تو پیشاب کے بعد ان کو بلایا تو کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. حالانکہ وہ خود بھی مرتبے کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں، میں چھینٹوں کے لیے احتیاط کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. تو اس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جاری رکھتے تھے، اور اس مکمل اسلام جو ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی طرف پورے کا پورا پہنچے، عبادت سے لے کے طہارت تک. کی دنیا سے محبت کتنی تھی؟ آپ کو دنیا سے کتنی محبت تھی؟ آپ کو دنیا سے بالکل محبت نہیں تھی. آپ کا ایک قول ہے جو بڑا مشہور ہے، وہ قول یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے اگر میرے بس میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا دروازہ بند کر لوں اور اندر پڑا رہوں اور کبھی دروازہ نہ کھولوں اور باہر نہ جاؤں اور دنیا کی اپنے آپ کو ہوا بھی نہ لگواؤں. گویا کہ میں گوشہ تنہائی میں چلا جاؤں اور میرا کام عبادت اور ریاضت ہو اور اللہ سے لگاؤ ہو، اور میں دنیاوی معاملات سے فائدہ اٹھانے والے تمام کام چھوڑ دوں. لیکن کیونکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی دین کا حصہ ہے، اس لیے مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے. آپ گورنر بھی رہے اور جنرل بھی رہے. ہاں، آپ کو سب سے پہلے حضرت عمر نے مدائن کا گورنر بنایا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ مدائن کے علاقے میں بیرونی شورشیں ہونے لگی اور کچھ حملہ آور جنگجو ادھر آنے لگے. تو اس وقت حضرت عمر کے بعد یہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں بھی وہاں گورنر تھے، لیکن حضرت عثمان نے ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے. تو پھر یہ کچھ عرصہ کے لیے جرنیل بن گئے تھے، اپنی فوجوں اور لشکر کے ساتھ عملی طور پہ خود لڑے تھے اور ان تمام شورشوں اور سازشوں کو ختم کیا. جب ختم کیا تو حضرت عثمان نے ان کو پھر مدائن کا گورنر بنا دیا. علی کی بیعت کی تھی؟ حضرت عثمان کی بعد جب حضرت علی کو خلافت ملی تو آپ نے حضرت علی کی بیعت کر لی، اور ادھر امیر معاویہ نے علم بغاوت بلند کیا تو آپ نے امیر معاویہ کا ساتھ بالکل نہیں دیا، اور آپ حضرت علی کی بیعت پہ قائم رہے، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کر کے گئے کہ آپ نے علی کے ساتھ رہنا ہے.
تو بیٹوں نے بھی حق ادا کیا اور اپنے باپ کی وصیت پہ پورا عمل کیا، اور اس طرح سے کہ آپ کے بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ جنگ صفین میں آپ نے مولا علی کے حمایت میں جنگ لڑی، شرکت کی، اور 2 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ کیا آپ شیعہ تھے؟ ہاں، آپ شیعہ تھے، اور صرف آپ شیعہ نہیں تھے بلکہ تمام لوگ صحابہ کرام شیعہ تھے۔ اس وقت سنی مذہب نہیں تھا، یہ 120 سال بعد تقریباً یہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس مذہب کا نام رکھا تھا، سنی اہل سنت اور اہل سنت والجماعت۔ اس وقت تمام لوگ شیعہ تھے، اور جو لوگ علی کی بیعت پہ تھے اور حضرت علی کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل بھی کی تھی اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی لڑے تھے، وہ تمام لوگ شیعہ تھے، اور ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا۔ ہاں، جو لوگ امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی شیعہ تھے، لیکن ان کو شیعہ نے معاویہ کہا جاتا تھا۔ وفات کب ہوئی؟ آپ کی وفات حضرت عثمان کی وفات سے 40 دن بعد ہو گئی، تو آپ کو بعد میں اتنا موقع نہیں ملا، لہذا آپ حضرت علی کی بیعت تو آپ نے کر لی تھی، لیکن حضرت علی کی کوئی حمایت نہیں کر سکے، اور بعد میں ان کو زندگی نے مہلت نہیں دی اور یہ کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکے۔ ہاں، یہاں میں یہ بتا دوں کہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے، میں ان کی تصدیق کے لیے کچھ نہیں کہتا، بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ 100 ہجری تک زندہ رہے، تو آپ غاروں اور پہاڑوں میں چلے گئے تھے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اور باقی زندگی آپ نے گوشائے تنہائی میں گزاری، اور یہ مسلمانوں کے جھنجھیلوں اور اس سے یہ علیحدہ ہو گئے تھے۔ لیکن میرا دل بھی نہیں مانتا کہ ایسا ہو، کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اگر یہ ہوتے تو ضرور وہاں شرکت کرتے، اگر یہ آ بھی سکتے ہوتے، لیکن بہرحال ماضی کی باتیں ہیں، تو اللہ کا پورا علم اللہ کے پاس ہے۔ کتابوں میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ حضرت عثمان کی وفات کے بعد 40 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ ہاں، آپ کو دریا دجلہ کے کنارے مدائن سے تقریباً 60-65 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس زمانے میں رواج یہی ہوتا تھا کہ جہاں لوگ شہید ہوتے تھے یا وفات ہوتے تھے وہیں قریب دفن کر دیا جاتا تھا، میت اٹھا کے اتنی دور نہیں لے جایا جاتا تھا، تو وہاں 1300 سال تک آپ وہیں مدفون رہے۔ ہوا یہ کہ دریا دجلہ میں سیلاب آ گیا اور آپ کی قبر کو خطرہ ہو گیا، تو 1931 یا 32 میں آپ کی قبر اکھاڑی گئی، بہت سے علماء اور مجتہدین کو اکٹھا کیا گیا، علماء اور مجتہدین نے آپ کی قبر کو اکھاڑنے کا فتویٰ دیا، تو آپ کی میت صحیح سلامت اصلی حالت میں باہر آئی۔ علماء کہتے ہیں، تو یہ 1932 تو اب کی بات ہے، کوئی بہت پہلے کی بات نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ آپ کی جو پلکوں کے بال تھے وہ بھی اصلی حالت میں موجود تھے، اور آپ کی ہر پورا جسم اور بالوں تک آپ کی ہر چیز اصلی حالت میں موجود تھی۔ تو آپ کا جنازہ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم نے پڑھایا تھا، اور پڑھانے کے بعد علماء کے پینل سے مشورہ کر کے آیت اللہ حکیم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو مدائن لے جا کے حضرت سلمان فارسی کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ تو آج ان کی قبر حضرت سلمان فارسی کے مزار میں ہے، تو ان کا اپنا مزار ہے، بالکل 3 مزار ساتھ ساتھ ہیں۔ تیسرے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے بیٹے، وہ تیسرے ان کے ساتھ ہیں، اور چوتھی ایک امام حسن کی چھوٹی بیٹی ہیں، وہ بھی یہیں۔ 4 قبریں یہاں ہیں۔ میں ان کی قبروں کی زیارت 3 دفعہ کر کے آیا ہوں، تو الحمدللہ بہت عالی شان مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہ مرجع خلائق ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو بعد میں مولا علی کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی کو بھی مدائن کا گورنر بنایا گیا تھا، تو آپ وہیں دفن ہوئے تھے، تو علماء نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کے مزار کے ساتھ ہی ان کو دفن کیا جائے، اور ان کا بھی اسی طرح سے مزار، تینوں مزار ایک جیسے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو فرینڈز، یہ ہماری حضرت حذیفہ یمانی کی ویڈیوز کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تو پارٹ 1 اور پارٹ 2
इकट्ठा लिंक में दिया हुआ है, वो आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको नहीं मिल रहा अलग अलग तो आप वो इकट्ठा ही देख लें, वो लिंक में दिया हुआ है। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। तो हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।